آگے سورۃ الشورى، اس میں سیدہ کائنات کا ذکر آیا۔ سورۃ الشورى میں آقا علیہ السلام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑی عجیب چیز ہے۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرما دیجئے میرے حبیب، میں جو فریضہ رسالت ادا کر رہا ہوں، میں جو تمہیں توحید کی دعوت دے رہا ہوں اور ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر روشنی اور ہدایت کی طرف لا رہا ہوں، میں جو ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گری ہوئی انسانیت کو اٹھا کر عزت و تمکنت دے رہا ہوں، اور میں تمہیں آخرت کے عذاب سے بچا رہا ہوں اور دوزخ سے نکال کر جنت کے دروازے کی طرف لا رہا ہوں، یہ میرے جتنے احسانات ہیں جو فریضہ رسالت کی ادائیگی کے ذریعے تم تک ہو رہے ہیں، فرما دو ان تمام احسانات کا تم سے کوئی اجر اور کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی اجر اور معاوضہ نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربى، اپنے لیے کوئی اجر اور معاوضہ نہیں مانگتا۔ ہاں، اس پر تمہیں ایک تلقین کرتا ہوں، بات کو سمجھ لیں، اپنے لیے فریضہ رسالت کی ادائیگی پر کوئی اجر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ الا المودۃ فی القربى، اب یہاں اللہ کے بعد اجر نہیں مانگا، چونکہ اجر کی تو پہلے نفی فرما دی۔ اجر ہوتا ہے اپنے لیے، اجر ہوتا ہے اپنے لیے، اپنے لیے ہر اجر کی نفی کر دی۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تمہیں ایک تلقین کرتا ہوں اور وہ یہ الا المودۃ فی القربى، کہ جو میرے اہل قرابت ہیں، میری اہل بیت، ان کے ساتھ محبت رکھنا، جو میری اہل بیت ہیں، اہل قرابت ہیں، ان کے ساتھ محبت رکھنا۔ یہ جو آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا، اس کو صحیح بخاری میں امام بخاری نے حضرت سعید بن جبیر کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا الا المودۃ فی القربى سے مراد آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور امام بخاری نے اسی روایت میں عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا، انہوں نے قریش مراد لیے، انہوں نے مراد حضور کا پورا خاندان قریش مراد لیا صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس نے، مگر حضرت سعید بن جبیر نے خاص کیا اور امام بخاری نے ان کا قول نقل کیا، فرمایا انہوں نے کہا کہ قربہ سے مراد آل محمد ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو، میں تمہیں اپنے فریضہ رسالت کی ادائیگی پر اپنے لیے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، مگر تمہارے بھلے کی ایک بات کرتا ہوں، تمہارے بھلے کی ایک بات کرتا ہوں، تمہارے لیے، اپنے لیے نہیں، وہ بھی تمہارے لیے، کہ میری قرابت سے محبت رکھنا، میری اہل بیت سے محبت رکھنا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ من قرابتک، آپ کی وہ قرابت کون سی ہے، وہ اہل قرابت کون ہیں جن سے محبت اور مودت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء قال علی و فاطمہ وابناہما، فرمایا یہ قرابت جو میری پوچھ رہے ہو وہ قرابت میری علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے۔ اور مفسرین نے اس میں یہ بھی مراد لیا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب حضور کا سارا خاندان جن پر صدقہ حرام ہے وہ حضور کی قرابت ہے۔ کسی نے کہا حضور کی آل قیامت تک قرابت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، اے لوگو میں تمہارے اندر دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو تمہارے ایمان کے بچاؤ اور حفاظت کا باعث ہوں گی، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری اہل بیت۔
اور فرمایا اذکرکمullah فی اہل بیتی، میں اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں خدا کا خوف یاد کراتا ہوں، کہیں ان سے سوء خلق نہ کرنا۔ اور پھر صحیح مسلم میں دوسری روایت میں آقا نے فرمایا کہ اگر ان دونوں کو اکٹھا تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور قرآن اور میری اہل بیت آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، اور حوض کوثر پر یہ دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ یہ صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں، صحاح ستہ اور کثیر کتب میں اسناد صحیح کے ساتھ احادیث صحیحہ ہیں۔ تو فرمایا یہ قرابت ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں، اور بعض ذہن جو اہل بیت کی محبت کی نعمت سے خالی ہیں، یا بعض دل، ان دلوں یا ذہنوں میں ایک خیال آتا ہے، حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں تنقیص کے لیے معاذ اللہ خیال آتا ہے، وہ یہ کہ پہلے تو فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس رسالت کے فریضے کی ادائیگی پر اور احسان رسالت پر، اجر نہیں مانگتا۔ پھر الا المودۃ فی القربہ، پھر اگر اپنی قرابت کے ساتھ اپنی اہل بیت سے محبت مانگ لی تو ان کے ذہنوں میں یہ خیال، بعضوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ پھر اپنی قرابت کی محبت مانگ لی تو یہ تو اجر تو مانگ لیا، معاذ اللہ۔ اس کا جواب ائمہ تفسیر نے دیا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بڑی لطیف اور پیارے انداز کے ساتھ جواب دیا تفسیر المظہری میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جو الا المودۃ فی القربہ کہا، اصولی بات یہ ہے، یہ امام بغوی نے بھی روایت کیا اس کو، یعنی امام بغوی نے، امام جلال الدین سیوطی نے، امام قرطبی نے، امام رازی نے، کوئی تعداد کی حد نہیں ہے، ہر امام نے اس کو بیان کیا۔ مگر امام ثناء اللہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لطیف بات کی، انہوں نے کہا کہ اجر ہوتا ہے اپنے لیے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے اللہ کے امر سے فرما دیا اور قرآن نے کہہ دیا کہ میں قل لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں اجر نہیں مانگتا، تو اجر کی نفی ہو گئی۔ اب کسی مسلمان کے ذہن میں کسی قسم کے بھی اجر کا خیال اللہ کے بعد نہیں آنا چاہیے، اجر ہوتا ہے اپنے لیے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اپنے لیے تو اجر کی نفی پہلے ہی کر دی، اجر کی نفی پہلے کر دی اللہ کے اذن سے، تو سوال یہ ہوا کہ جو اپنے اہل بیت کی محبت مانگی وہ حضور نے اجر نہیں مانگا، وہ اجرت تو نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں وہ جو اہل بیت کی محبت بتائی وہ حکم دیا، اجر نہیں مانگا، امت کو حکم دیا، فرمایا کہ لوگوں میں نے فریضہ رسالت ادا کر دیا اور بغیر اجر کے ادا کر دیا، اور اس پر تمہیں ایک حکم دیتا ہوں کہ میری اہل بیت کی محبت کا دامن تھامے رکھنا، اور یہ تمہارے بھلے کی بات ہے، کیونکہ میری اہل بیت سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے۔ میں نے اپنی رسالت کے ذریعے جس راستہ ہدایت پہ تمہیں گامزن کیا ہے، میری شمع رسالت کے ذریعے تم گمراہی کی تاریکی سے نکلے ہو اور ہدایت کی راہ پر آئے ہو، کہیں یہ ہدایت کی راہ تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ نہ جائے۔ جس ہدایت پر میں تمہیں اپنے فیضان رسالت کے ذریعے جس ہدایت تک لایا ہوں، اب اس ہدایت کی حفاظت کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ میری اہل بیت کی محبت پہ قائم رہنا۔ جس دل میں میری اہل بیت کی سچی محبت اور اتباع ہوگی وہ کبھی ہدایت سے محروم نہیں ہونے پائے گا۔ تو فرمایا یہ تمہارے نفع کی بات کرتا ہوں، میرے نفع کی بات نہیں ہے۔